اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان رحمتوں، برکتوں اور خوشیوں کا مہینہ، ایسا مہینہ جس میں وقتاً فوقتاً ایک ایسی مناسبتیں آتی رہتی ہیں کہ جو فضائل کے سمندر ہیں۔ ان کا احاطہ کرنے کے لیے مختصراً میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی علمی شخصیت حجت الاسلام والمسلمین علامہ تقی مہدوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج آغا جی مناسبت آپ کو، جیسے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ مناسبت جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت ہے۔ اس حوالے سے ہم نے آغا جی کو زحمت دی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی دیا، اور سب سے پہلے آپ کو مبارک عید کی بھی ہو، اور ابھی آپ ریسنٹلی عمرہ کر کے بھی آئے ہیں، اس کی بھی مبارک بہت شکریہ، خداوند تعالی قبول فرمائے۔ ہمارا پروگرام آغا جی اہل تشیع و اہل تسنن ہر مکتب فکر کے لوگ دیکھتے ہیں، تو شروع میں پہلا سوال جو ہے وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کا مختصر تعارف اور بایوگرافی جو امام حسین علیہ السلام کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بہت اچھی بات کہہ دی کہ شیعہ حضرات تو واقف ہیں کہ ان کے والد کون ہیں، والدہ کون ہیں، اور اس طریقے سے باقی مسلمان بھی تقریباً آگاہ ہیں، لیکن تمام ہی انسانوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ حسین ابن علی کس ذات کا نام ہے۔ ان کی والدہ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے نانا رسول خدا سید الانبیاء ہیں، ان کے بابا سید الاولیاء اور ولی مرشدوں کے مرشد، ولیوں کے ولی حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ان کے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور یہ دونوں شہزادے سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی جنت کے تمام جوانوں کے سردار امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور کبھی کبھار جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جوانوں کے سردار ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ بوڑھوں کا کوئی اور سردار ہو یا بچوں کا کوئی اور سردار ہو۔ اگر روایت کے اندر کسی کو سرداری ملی ہے جنتیوں کے اعتبار سے، تو صرف جوانوں کو ہی سرداری دی گئی ہے، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو جوان کے علاوہ تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو جتنے بھی جنتی ہیں سبھی کے سید و سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو اس پاک ہستی کا ہم ذکر کرنے کے لیے آج انشاءاللہ جمع ہوئے ہیں۔ پھر ان کی ولادت بسعادت جس طرح سے آپ نے اشارہ فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں ہوئی، اور 3 شعبان المعظم تقریباً یہ روایت متفق علیہ کہیں یا مشہور کہیں کہ یہی ہے، ورنہ پھر ہمارے جو باقی ائمہ علیہم السلام ہیں ان کے بارے میں کہیں کہیں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام شاید عجیب شخصیت کے مالک ہیں ولادت و شہادت کی تاریخ کے اعتبار سے، کہ ان کی ولادت پر بھی اتفاق ہے اور ان کی شہادت کی تاریخ پر بھی اتفاق ہے، یعنی شہادت کی تاریخ میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کو شہادت ہوئی، اور اسی طریقے سے ولادت کے اندر بھی تقریباً متفق ہے یہ بات کہ 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آغا جی، یہ سوال جو ہے وہ تھوڑا سا 50% یا 60% اب کے ہماری طرف اپنے گھر کا ہی ہے، کہ جیسے 3 شعبان المعظم امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تو بعض جو ہے وہ کچھ نظریات ایسے بھی ہیں کہ کچھ کہتے ہیں جی کہ نہیں، 3 شعبان کو ہی یہ دنیا میں آئے، اور اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا یا کسی کوئی عالم میں یہ نہیں تھا، تو کچھ پھر ولادت اور ظہور کا بھی ایک کانٹیکس ہے، تو کیا 3 شعبان المعظم جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، کیا اس سے پہلے بھی ان کی خلقت ہو چکی تھی؟ کسی عالم میں ان کی امامت کی گواہی لی جا چکی تھی؟ اس طرح کے جتنے بھی سوالات۔ جی، بہت اچھے نقطے کی طرح آپ نے اشارہ فرمایا۔ ایسا ہے کہ اس دنیا میں تو جو بشری تقاضے ہیں اس کے مطابق ہی ان ہستیوں کی ولادت ہوئی ہے، یعنی خود قرآن کریم نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ رسول آپ بھی یہ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ تو جو بشری تقاضے ہیں اس کے مطابق ان کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ البتہ بہت سارے دیگر معاملات کے اندر ان کو جو عرف اور اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہے وہ بہت عام انسانوں کو تو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے مولا کائنات کی ولادت خود خانہ کعبہ کے اندر ہو رہی ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، یا حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کی تشریف لا رہے ہیں، تو کچھ چیزوں کے اندر بعض ہستیوں کو امتیاز حاصل ہوتا ہے، ورنہ اس دنیا میں تشریف آوری ان کی 3 شعبان کو ہوئی ہے، لیکن جو ان کی خلقت حقیقیہ ہے وہ بہت پہلے کی ہے۔
یہ بالکل اسی طریقے سے کہ خود نبی اکرم کی جو خلقت ہے وہ نبی شاہ فرماتے ہیں کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی اس وقت نبی بھی تھے اور موجود بھی تھے. تو خلقت ان کی نبی اکرم کی بہت پہلے ہو چکی ہے، لیکن تشریف آوری دنیا کے اندر حضرت آدم کے بہت سالوں کے بعد، اور دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 6000 سال کے بعد ہو رہی ہے. تو اگر آپ خلقت کی بات کر رہے ہیں تو ان انوار کی خلقت بھی حضور سرور کائنات کے ساتھ ہی ہوئی ہے. بعض روایات کے مطابق یہ بیان کیا گیا ہے کہ 14000 سال پہلے حضرت آدم کی خلقت سے 14000 سال پہلے ان انوار کو پیدا کیا گیا. بعض روایات کے اندر اور بھی فگرز موجود ہیں کہ 4000 سال پہلے، 7000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے خلق کیے گئے. اور اس کے اوپر ایک اور دلیل بھی ہے جو تقریباً ہمارے بھائیوں کی کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی. قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ کچھ کلمات کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوئی. وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو وہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس طریقے سے پروردگار سے توبہ کی کہ یا حمید و بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. جب پنجتن پاک کا واسطہ دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. تو پنجتن پاک کا وجود حضرت آدم سے پہلے تھا، اسی لیے ان کا واسطہ دیا گیا ہے. تو اگر خلقت نورانی اور خلقت اصلیہ کی بات کی جائے تو بالکل امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت پہلے سے ہی ہو چکی تھی، لیکن دنیا میں جو تشریف آوری ہے وہ ان کی 3 شعبان کو ہوئی ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ آپ کا وقت جو ہے انتہائی مختصر ہے، آپ کا قیمتی وقت دینے کا ایک دفعہ پھر شکریہ. 2 سوال میں جم کر کے آپ سے پوچھوں گا. ایک تو یعنی جیسے امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت کے جو واقعات ہوئے، جیسے جو یعنی ریئیکشن ہوتا ہے، ایک گھر میں بچہ پیدا ہو تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے نانے کا، ایک ہوتا ہے دادے کا، ایک ہوتا ہے باپ کا، ماں کا. تو ظاہراً ادھر تو دادا نہیں تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نہیں تھے، لیکن رسول پاک تھے، جناب سیدہ تھی، مولا علیہ السلام تھے. ایک سوال یہ. دوسرا یہ کہ یعنی جیسے جس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت بعد شہادت ہوئی، اس میں کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی غم کا واقعہ نہیں ہے. اور جو امام حسین علیہ السلام کی جس مہینے میں شہادت ہوئی اس میں کوئی خوشی کا واقعہ نہیں ہے. جو یہ ایک پہلو ہے. اور مجھے جو امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں بذات خود مجھے جو بہت پیاری چیز لگتی ہے وہ واقعہ ہے کہ جب نبی پاک سجدہ فرما رہے ہیں اور مولا امام حسین علیہ السلام ان کے جو ہے وہ کمر پہ سوار ہیں اور اس وقت تک وہ نہیں اٹھ رہے. تو ایک تو ریئیکشنز فیملی کے، دوسرا آپ کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ، ان کی ولادت کی مناسبت سے ہم معراج بھی کرتے ہیں. صحیح. بسم اللہ. بہت ساری باتیں آپ نے جمع کر دی، میں اس کو آہستہ آہستہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے چونکہ اشارہ کیا، مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے وہ بات کہ پیغمبر اکرم سجدہ فرما رہے ہیں اور امام حسین ان کی دوش مبارک پر تشریف لائے. تو اس منظر کو جوش ملی آبادی نے بڑے خوبصورت انداز میں رقم کیا ہے. کہتے ہیں کہ خوشی میں درد کی لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، خوشی میں درد کی لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، زندگی میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بالکل خوبصورت بات ہے کہ نبی نماز میں ہے، نماز کا جو سب سے اہم ترین رکن ہے سجدہ، اس کے اندر موجود ہیں، اور پیچھے اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوش مبارک پر جب حسین سرور کائنات کی دوش مبارک پر سوار ہوتے ہیں تو نبی بجائے اس کے کہ کسی طریقے سے انہیں اتار دیں اور اپنی نماز کو جلدی سے جاری کریں، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پروٹوکول دیا گیا کہ آپ جتنا آرام فرمانا چاہیں، جیسے آپ بیٹھنا چاہیں ویسے آپ رہیں. اور یہ منزلت لوگوں کے سامنے بھی آپ کی واضح ہو جائے کہ اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پسند فرما لیں تو چاہے تمہیں کتنا ہی حق پہنچتا ہو کہ تو وہ چیز لے لو، لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اگر پسند کر لے تو ان سے پھر چھیننے کی بات نہ کرنا. تو جب عام چیزوں کو نہیں چھینا جا سکتا تو افسوس ہوتا ہے کہ کیسے امت رسول نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کو چھین لیا، ان سے ان کے گھر کو چھین لیا، ان سے ان کی بہنوں کی رداؤں کو چھین لیا. تو یہ سارے مظالم پھر انسان کو بعد میں بہت رلاتے ہیں. تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ولادت کی بات کی جائے تو اتفاقی بات ایسی ہے کہ ولادت کے موقع پر بھی پیغمبر اکرم نے کربلا کو یاد کر کے گریہ فرمایا ہے. خوشی کا موقع تھا، پیغمبر اکرم کی نگاہوں میں جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور روایتیں مختلف ہیں. اس میں سے ایک روایت ایسی ہے کہ جناب صفیہ موجود تھی جو پیغمبر کی پھوپھی ہیں، جن کی قبر مطہر جنت البقیع میں موجود ہے، اور ہم کچھ عرصے پہلے ہی ابھی زیارت کر کے آئے ہیں. تو جناب صفیہ کہتی ہیں کہ میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لینے کے بعد
کھڑی تھی کہ پیغمبر کی آواز آئی کہ صفیہ مجھے میرا یہ لال میرے سپرد کرو. تو کہا کہ یا رسول اللہ میں پہلے اسے غسل دے دوں, نہلا دوں, اور اس کے بعد پھر آپ کے حوالے کرتے ہوں. تو کہا کہ خبردار, تم نے اسے عام بچہ سمجھا ہوا ہے, وہ دنیا کے بچے ہوتے ہیں کہ جن کو غسل دیا جاتا ہے, پاک کیا جاتا ہے, یہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں میرے حوالے کر دو. سبحان اللہ. اور پھر جناب صفیہ کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ کی آغوش میں جب حسین آئے ہیں تو پہلی گھٹی دی جاتی ہے, پانی کی گھٹی دی جاتی ہے, شہد چٹایا جاتا ہے. پیغمبر کم نے خود اپنی زبان مبارک امام حسین علیہ السلام کی دہن میں اتاری اور کہا کہ کافی دیر تک پیغمبر حسین کو چومتے رہے اور اپنی گھٹی دیتے رہے, اور اس کے بعد جب حسین کو کافی دیر پیار کر لیا تو پھر بے اختیار رونے لگے. پھر میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ ابھی اتنی شدید محبت کر رہے تھے اور اب آپ کی آنکھوں میں آنسو, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جب ایک لعین قوم اسے قتل کرے گی اور اسے پیاسے ذبح کرے گی. کہا کہ وہ کون سی قوم ہوگی؟ اور اس وقت روایت کا جملہ بڑا بہت ایکیوریٹ اور بہت زبردست جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ جو فئۃ الباغیہ کی باقیات ہوگی, یعنی جو باغی گروہ کی باقیات ہوگی, اس کا ایک فرد امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کرے گا اور ذبح کرے گا. تو میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں. تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ویسے تو خوشی خوشی ہے دنیا جہاں کے اندر, وہ ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں اور روایت کے اندر موجود ہے کہ فطرس بھی بالوں پر لینے کے لیے امام حسین کے پاس آتے ہیں اور امام حسین سے مس نہیں ہوئے ہیں بلکہ امام حسین کے جھولے سے مس ہوئے ہیں. تو اگر آج زائرین جاتے ہیں ان کے ذریعہ مبارک کے پاس اور اپنی حاجتیں رکھتے ہیں تو یہ طریقہ وہ ہے جو سنت ملائکہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو حسین کے در پر آؤ, حسین کے وسیلے سے امام پروردگار بہت جلدی حاجتیں قبول کرتا ہے. تو یہ کچھ واقعات تھیں. پھر اس کے بعد جب نام رکھنے کا وقت آیا تو اس کے اندر بھی پیغمبر اکرم نے بہت خوبصورت طریقہ اختیار کیا. فرمایا کہ ویسے تو علی میرے لیے زمانے کے ہارون ہیں, لیکن اس بات کو مزید تثبیت کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے میں ہارون ہی کے بچوں پر اپنے علی کے بچوں کا نام رکھوں گا. ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام ویسے روایات کے اندر 3 بچے بھی ذکر ہوئے ہیں اور 2 بھی ذکر ہوئے ہیں. بعض روایتوں میں جو 3 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے اس میں پہلے بیٹے کا نام ان کے شبر تھا, دوسرے کا نام شبیر تھا, بعض پڑھنے والے اسے شبیر بھی پڑھتے ہیں, اور جو تیسرے بیٹے تھے مشبر. یہ 3 بیٹے حضرت ہارون علیہ السلام کو نصیب ہوئے تھے. امام پیغمبر نے فرمایا کہ پہلے بیٹے کا نام میں نے شبر کے نام پر حسن رکھا تھا, دوسرا بیٹا جو ابھی پیدا ہوا ہے تو شبیر کے نام پر میں اس بیٹے کا نام حسین رکھوں گا, اور تیسرے بیٹے کی جو ولادت ہوئی مشبر کے نام پر وہ محسن رکھا گیا. تو پیغمبر اکرم مسلسل فضائل حسین کو بھی سمجھا رہے ہیں اور مصائب حسین سے بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ قوم فکر مند رہے اور آگاہ رہے کہ یہی حسین ہوگا کہ جو دین کی نصرت کے لیے اور اسلام کو بیدار کرنے کے لیے مارا جائے گا. تمہیں نصرت کرنی ہے حسین کی, اگر تم نے حسین کی نصرت کی تو گویا ایسے کہ جیسے میری اور اللہ کے دین کی نصرت کی. سبحان اللہ. یہ تو فضائل کا اور موضوع کا ایک سمندر ہے کہ جسے ہم کوشش کر رہے ہیں کوزے میں بند کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے صحیح کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی عوام تک یا سامعین تک پہنچایا جائے پیغام. امام حسین علیہ السلام کے نام کے حوالے سے ذاتی طور پہ خود میں مختصراً ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی یعنی امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے تو یعنی ایک رکت اور اس طرح کی ایک سچویشن بن جاتی ہے. تو کافی مومنین یہ پوچھتے بھی ہیں, ہمیں کمنٹس میں بھی پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟ باقاعدہ حدیث رسول ہے اور خوشخبری ہے ان بندگان خدا کے لیے جو نام حسین پر روتے ہیں, کیونکہ پیغمبر نے شاہ فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا, کہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد ایسی آگ مومنین کے دلوں میں لگی ہوئی ہے کہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. تو نام حسین پر رونا یہ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. حکم قرآنی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, اے رسول تم اپنی امت سے کچھ نہیں مانگو مگر یہ کہ قربہ کی محبت مانگو. قربہ سے مراد کون ہے؟ روایتوں کے اندر آیا ہے کہ خود نبی اکرم حضرت زہرا مولا کائنات امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر امام حسین کے لیے روایات اگر دیکھی جائیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت عجیب و غریب ہے. اتنی تاکید ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت کی, اتنی تاکید ہے ان کی زیارت کی کہ شاید کسی اور کے بارے میں اتنی تاکید نہیں ملتی. ایک روایت صرف ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے, وہ یہ ہے کہ 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ان کے اصحاب موجود تھے. امام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ من اراد ان یعلم, اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ انہ من اہل الجنہ, کہ وہ جنتی ہے یا نہیں ہے, تو وہ کیا کرے؟ تو
تو کہا کہ آپ بتائیے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسے چیک کرے گا کہ وہ جنتی ہے یا نہیں ہے. تو کہا کہ پھر وہ ہماری محبت کو اپنے دل کے سامنے پیش کرے. سبحان. اگر وہ ہماری محبت قبول کر لے تو سمجھو کہ وہ جنتی ہے اور وہ مومن ہے. پھر فرمایا کہ اگر وہ مومن ہو گیا اس اعتبار سے تو پھر اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ حسین کی زیارت کرے. سبحان. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایمان کا سب سے بڑا پرچم دار اور ایمان کا سب سے بڑا اعلان حسین کی زیارت ہے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اب نام پر صرف ایسے نہیں کہ جو شیعہ ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، نہیں، امام حسین کے نام پر جو بھی اہل دل ہیں، جو بھی اہل معرفت ہیں، جو بھی اہل عرفان ہیں، اہل روح ہیں، اہل قلب ہیں، وہ سب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. کون حسین ہے؟ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، زرتشتی ہوں، نان مسلمز ہوں، نہ جانے کیسی کشش رکھی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جب توبہ قبول کروا رہے ہوتے ہیں اور نام حسین میں پہنچتے ہیں تو بے اختیار روتے ہیں. تو بس پروردگار سے اس دن کے حوالے سے انسان کو بڑی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ پروردگار ہمارا شمار حسینیوں میں فرمائے، امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرمائے. الہ آمین. بہت شکریہ آغا جی، اور یعنی آپ نے انتہائی اس کی وضاحت فرمائی. شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ہر مکاتب فکر سے ہوتے ہیں، تو شروع میں مختصراً یعنی اسی طرح ان کی ذرا بایوگرافی آپ سے. حضرت غازی عباس خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ویسے بایوگرافی کے حساب سے تو بھائی ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی زندگی میں بھائی کہا نہیں اور بھائی سمجھا نہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن اگر ہم تعارف کروائیں، سوانح حیات بیان کریں تو امام حسین کے بھائی ہوتے ہیں. صرف ان کی والدہ ہیں جو مختلف ہیں ظاہری طور پر، حضرت فاطمہ کلابیہ ان کی مادر گرامی، جن کو ام البنین کہا جاتا ہے، حضرت ام البنین ان کا بعد میں لقب پڑا اور کنیت پڑی. اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ خود جناب ام البنین نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اے امام علی، آپ میرا نام تبدیل کر کے کوئی اور نام رکھ دیجئے، کیونکہ جب یہ بچے فاطمہ فاطمہ کہتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو فاطمہ زہرا یاد آتی ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ ان کے دلوں پر بوجھ آئے اور اپنی مادر گرامی کو یاد کریں فاطمہ کے نام سے، اس لیے میری آپ نام تبدیل کر دیجئے، کنیت دے دیجئے. تو بعض روایتیں کہتی ہیں خود مولا علی علیہ السلام نے کنیت دی اور کہا کہ اب تم ام البنین کہلاؤ گی. اور انہوں نے ام البنین ہونے کا بھی حق ادا کیا ہے، ام الشہداء ہونے کا حق ادا کیا ہے، ام الوفا ہونے کا حق ادا کیا ہے. تو مادر گرامی حضرت ام البنین ہیں اور والد مولا کائنات ہیں. باقی اسی ہاشمی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے اور ان کو قمر بنی ہاشم ہونے کا اعزاز نصیب ہوا ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ سورجوں کے درمیان جو چاند ہمیں نظر آتا ہے تو وہ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر یہ جو ماں ہیں حضرت فاطمہ کلابیہ اور ام البنین، نہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو یہ سمجھا ہے کہ میں حسن و حسین کی ماں ہوں، اور نہ ہی کبھی اپنے بیٹے عباس کو سمجھنے کا یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھائی سمجھو. خود انہوں نے بھی اپنے آپ کو کنیز سمجھائے، حضرت زہرا کی بھی اور امام حسن امام حسین کی بھی، اور اپنے بیٹے کو بھی بار بار سمجھاتے رہے کہ تمہیں بھائی نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو حسین کا اور حسن مجتبیٰ کا غلام ہی سمجھنا ہے. تو حضرت غازی عباس کی اسی طریقے سے پرورش ہوئی ہے، اور پھر ان کے القابات جو ہے وہ بے شمار ہے. سقائے سکینہ بھی ہے، علمدار بھی ہیں، باوفا بھی ہیں، اور پرچمدار بھی ہیں، اور باب الحوائج بھی ہیں غازی عباس. یہ مختصر سا تعارف ہے مولا غازی عباس کا. ماشاء اللہ. جیسے یعنی میں ایک نظم سی سن رہا تھا کچھ دن پہلے، تو اس میں وہ نظم کے آخری حصے میں وہ فرما رہے تھے کہ یعنی مولا غازی عباس علیہ السلام کے حوالے سے کہ اسے گود میں لے کے خوش ہو رہے ہیں جو خود گود زہرا کے پالے ہوئے ہیں. یعنی ایک بہت بہترین اور ایک لطیف سا ایک مومنٹ ہے. تو اس طرح جناب غازی عباس علیہ السلام کی جو ہے وہ پرورش ہوئی. تو امام حسین علیہ السلام تو ظاہر ہے کیونکہ امام ہیں اور تمام فریقین میں یعنی ان کی وہ ایک سٹیٹس ہے. تو غازی عباس علیہ السلام کیونکہ ان کا سٹیٹس امام والا نہیں ہے، تو کیا ان کے اس سٹیٹس یہ جو ابھی، کیونکہ ہم شیعوں کے نزدیک تو ان کا بہت ہیوی سٹیٹس ہے امام کے بعد، صحیح، تو باقی جو مکاتب فکر ہیں ان کی نظر میں، یا اگر ہم انہیں سمجھانا چاہیں کہ سٹیٹس مولا غازی عباس علیہ السلام تو کیسے سمجھائیں گے؟ صحیح. ویسے تو خود علماء اہل سنت بھی بڑی عقیدت رکھتے ہیں مولا غازی عباس سے. ہم نے خود کئی مرتبہ تعالی القادری صاحب کو سنا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اتفاق ہوا
قبر عباس دیکھنے کا، چونکہ ظاہری طور پر تو ہم زری کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، قبر تو تہہ خانے میں اور نیچے کی جانب ہوتی ہے، تو کہا کہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ چاروں طرف پانی پانی موجود تھا، اور میں رونے لگا کہ یہ کیا معجزہ ہے غازی عباس کا کہ جو پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی لے کے چلے تھے اور پانی نہ پہنچا سکے، آج ان کی قبر پر پانی پانی موجود ہے۔ تو میں نے ایک ذہن میں خیال آیا، اس خیال کو دور کرنے کے لیے کام کیا۔ تعلق قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پانی کو اٹھایا تاکہ میں سونگوں اور چکھوں کہ یہ پانی تازہ پانی ہے یا ایک پرانا پانی موجود ہے کہ جو گدلا سا ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ جب میں نے اس کو اٹھا کر سونگا تو اس میں کوئی تعفن کی بو نہیں تھی، انتہائی خوشبودار تازہ پانی تھا کہ جو قبر عباس سے نکل رہا تھا۔ تو بہت عقیدت ہے برادران اہل سنت کو بھی مولا غازی عباس سے۔ کئی ہمارے اہل سنت برادران وہ ہیں کہ جو حضرت عباس کے صدقے میں حاجتیں مانگتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام سے عقیدت ہے، اسی طریقے سے مولا غازی عباس سے بھی عقیدت ہے۔ گرچہ غازی عباس امام نہیں ہیں، لیکن لکھنے والوں نے بہت اچھا لکھا ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کے اور ایمان کے اگر امام نہیں ہیں تو وفا کے امام ہیں۔ انہوں نے سکھایا کہ غلامی کیسے کی جاتی ہے، غلامیوں کے امام غازی عباس ہیں، اور بتا دیا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں عرض کروں کہ امام علی علیہ السلام نے جب وقت آخر وصیت فرمائی تھی اور اپنے سارے بیٹوں کو بیٹیوں کو جمع کیا تھا، تو اس میں ایک وصیت کا جملہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے غازی عباس سے فرمایا تھا کہ عباس ایاک ان تشرب الماء، خبردار تو پانی نہیں پینا، وَأَخُوكَ الْحُسَيْنَ عَطْشَانٌ، جبکہ تیرا بھائی حسین پیاسا ہو تو پانی نہ پینا۔ تو ایسی وفا ہے اور ایسی فرما برداری ہے کہ 3 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود، سارا کام لشکر کا کرنے کے باوجود، پانی سامنے آ گیا، پانی ہاتھوں میں اٹھا لیا، چلو میں بھر لیا، مشکیزے میں لے لیا، لیکن اپنے بابا کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اس معیار پر ہیں کہ پانی نہیں پئیں گے جب تک حسین پانی نہ پی لیں۔ تو شہنشاہ وفا ہیں، اطاعت اور بندگی سکھائی ہے غازی عباس نے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے، کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے، وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے۔ پیاسا دریا سے پلٹ آیا تو کیا ہوا، تا قیامت پانی اس کی قبر کا زوار ہے۔ تو مولا غازی عباس کی شان آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف جس طرح سے حرم میں امام حسین موجود ہے، اسی طریقے سے حرم میں حضرت عباس موجود ہے، اور شاید یہ خود امام زین العابدین علیہ السلام کی نیت ہوگی کہ بعد میں آنے والی دنیا جو مقام و مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو دے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم ائمہ اتھار مسلم یہ چاہتے ہیں کہ وہی رسپیکٹ دنیا حضرت عباس کو بھی دے، پتہ چلے دنیا کو کہ اگر غلامی کی جاتی ہے تو اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جیسے حضرت عباس علیہ السلام نے کی۔ اور میں ان ناظرین کے لیے بھی مثال پیش کروں کہ صرف یہ بھائیوں والی بات نہیں ہے، ورنہ بھائیوں کی مثال تو قرآن نے حابیل و قابیل کی صورت میں بھی دی ہے، لیکن وہاں آپ دیکھیں بھائیوں کو حسد ہوتا ہے۔ برادران یوسف کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، حسد ہوتا ہے، لیکن یہ بھائیوں والا رشتہ نہیں، یہ بہت ہی عجیب معرفت کا رشتہ ہے۔ کبھی تصور ہی نہیں فرمایا کہ میرا خاندان وہی ہے کہ جو حسین کا خاندان ہے، میں کیوں اطاعت کروں، کبھی یہ تصور نہیں فرمایا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے غلاموں کے خاندان سے تعلق ہو، ویسی غلامی غلاموں کا خاندان کا شخص بھی نہیں کر سکتا کہ جیسے بنی ہاشم کے چشم و چراغ نے کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا جی 2 سوال جم کروں گا اور مختصراً جواب لوں گا۔ ایک تو یعنی علماء کی نظر میں مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کا پروٹوکول، دوسرا ہمارے اوپر جو عوام ہے ان کے اوپر، یعنی ان کی محبت کیا فریضہ ہے اور کس لیول کا فریضہ ہے؟ دیکھیں فریضے جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم اس طرح سے کنکلوڈ کریں کہ حقیقت میں صرف انسان کے اوپر ایک ہی فریضہ ہے۔ وہ کیا فریضہ ہے جو خود نبی اکرم نے بھی شاہ فرمایا تھا جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، یعنی اللہ کو مانا جائے اور اللہ کی مانی جائے۔ اور اللہ کی ماننے کے اندر یہ ہے کہ پھر وہ جن نبیوں کو بھیجے ان پر ایمان رکھنا چاہیے، پھر اس پروردگار کے جو نیک مقرب بندے ہیں ان کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے اور ان سے محبت رکھنی چاہیے، اور پروردگار جس سے محبت کرے اس سے محبت کرنے کا نام ایمان ہو جاتا ہے۔
اگر خدا خانہ کعبہ سے محبت کرے تو ہمارے دل کے اندر حصہ ہونا چاہیے کہ کعبے سے محبت ہو. خدا اگر قرآن سے محبت کرنے کا حکم دے تو قرآن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اسی لیے روایات کے اندر آیا ہے اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ بھی کسی اور چیز کا نام ہے؟ دین نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ہم محبت کریں خدا سے اور نفرت کریں دشمن خدا سے. پھر محبت کریں خدا سے تو جس چیز سے خدا محبت کرتا جائے اس چیز سے بھی ہم محبت کرتے جائیں، وہ جتنی ہستیوں سے محبت کرے. اچھا یہ اختلافی بات ہے مثال کے طور پر کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن کیا یہ مطلب ہے کہ پھر حضرت خضر سے محبت نہ کی جائے؟ نہیں، محبت کی جائے چاہے نبی ہو یا نہ ہو. حضرت مریم سلام اللہ نبی نہیں تھی، کیا محبت نہیں کی جائے گی؟ محبت کی جائے گی. حضرت آسیہ سلام اللہ نبی نہیں تھی، محبت کی جائے گی. تو جس سے خدا محبت کرے، اور یا میں بات کو اور زیادہ آسان کر دوں کہ جو وارثان جنت ہوں، جو اہل جنت ہوں، جب خدا اپنی جنت ان کو دے رہا ہے تو کیا ہم اپنا دل ان کو نہیں دے سکتے؟ کیا ان سے محبت نہیں کر سکتے؟ علامہ امینی نے بڑی خوبصورت بات کی. ان کے سامنے بھی کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا حضرت عباس کی محبت کرنا عقیدے کا حصہ ہے؟ تو بڑے جلال میں آ گئے، اور چونکہ وہ بڑے مولائی اور ولائی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت حالت مریضی میں تھے اور تقریباً زندگی کے آخری وہ حصے میں تھے. تو اپنے بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا تم حضرت ابوالفضل عباس کی بات کرتے ہو؟ اگر کوئی شخص حضرت ابوالفضل عباس کا ذکر کرنے والے کے جوتے کے تسمے سے محبت نہ کرے تو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو تم حضرت غازی عباس کی بات کرتے ہو، اگر کوئی ان کا ذکر کرنے والے سے ہی محبت نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کے محب بھی وہ ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں، تو اگر کوئی جنت میں جانے والوں سے دشمنی رکھتا ہے تو پھر وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ البتہ یہ ہے کہ جس تک جتنی بات پہنچی ہے اتنی اس کی ذمہ داری ہے. جس تک معرفت کی یہ بات ہی نہیں پہنچی ہے اس کے اوپر یہ قانون بھی لاگو نہیں ہوتا. تو حضرت غازی عباس کی محبت کرنا یہ علماء کرام کے طریقے کے اندر میں نظر آتا ہے. علامہ امینی ہو، علامہ حلی ہو، شیخ طوسی ہو، شیخ مفید ہو، شیخ صدوق ہو، شیخ مرتضی انصاری کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایک مرتبہ آغائے فاضل دربندی جو خود ذاکر امام حسین علیہ السلام تھے اور اپنے زمانے کے مجتہد بھی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے استاد مرجع علی قدر شیخ مرتضی انصاری سے کہا. شیخ مرتضی انصاری کے نام سے ہمارے انشاءاللہ عوام بھی آگاہ ہوں گے کہ جن کی آج بھی کتاب حوض علمیہ قم اور نجف دونوں میں پڑھائی جاتی ہے، مقاصد کی کتاب اور رسائل کی کتاب. تو ان سے کہا کہ آپ عوام الناس کو بھی یہ بتائیں کہ حضرت عباس کی محبت کتنی ضروری ہے، اس کے لیے آپ کوئی کام کیجیے. انہوں نے کہا کیا کام کروں میں؟ تو کہا کہ ابھی ہم ساتھ جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے. شاید یہ اتفاقی بات ہوگی کہ اس مرتبہ ان کو موقع ملا کہ اپنے استاد کے ساتھ ہی حرم غازی عباس کی طرف جائیں. تو کہا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو یہ کام کیجیے گا کہ مولا غازی عباس کے حرم کے دروازے کو چومیے گا اور اس کے بعد جائیے گا تاکہ پتہ چلے کہ کتنی اہمیت کا یہ حامل ہے. جب شیخ مرتضی انصاری حرم غازی عباس کی دہلیز پر پہنچے تو نہ صرف یہ کہ دروازے کا بوسہ لیا بلکہ چوکھٹ کا بوسہ لیا اور پھر آگے چلے. تو فاضل دربندی اندر ہی اندر خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس سے بڑھ کر کام کیا ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی دلیل موجود ہے اور کوئی روایت موجود ہے؟ تو کہا کہ میں جو چوکھٹ غازی عباس کو چوم رہا ہوں وہ اس وجہ سے بھی نہیں چوم رہا کہ یہ چوکھٹ غازی عباس ہے، بلکہ میں اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ یہاں پر عباس کے زائرین کے قدم آئے، اس لیے میں اس چوکھٹ کو چوم رہا ہوں. اور پھر علماء کرام نے دلیل کے طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب زیارت امام حسین اور زیارت حضرت عباس بیان کی تو اس میں باقاعدہ بیان فرمایا کہ جب تم یہ زیارت کا حصہ پڑھو تو پہلے قبر پر اپنے آپ کو گراؤ، قبر کو چومو اور پھر یہ زیارت کا حصہ پڑھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود امام معصوم بھی عمل انجام دیا کرتے تھے کہ حضرت عباس کی دہلیز کو چوما کرتے تھے. سبحان اللہ. تو جب سنت امام ہو گئی اور حکم امام آ گیا تو بات ہی ختم ہو گئی کہ حضرت عباس کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ حضرت عباس گرچہ امام نہیں ہے لیکن اسٹیٹس یہ ہے کہ امام بھی ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی قبر کو چومتے ہیں اور ان کے ذریعے کو چوم کر ہی ان کی زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور جی دعا بھی انشاءاللہ کریں گے آخر میں. آپ کیونکہ لیٹ پہنچے عمرہ سے، ہماری کوشش تھی کہ عوام تک پہلے یہ پیغام پہنچے. ماہ شعبان
برکتوں، فضیلتوں، خوشیوں کا مہینہ اور کتنی حاجات کی برابری کا مہینہ. تو اس کے جتنے بھی اعمال مخصوصہ ہیں یا عمومی ہیں وہ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا. بہت اہم بات ہے کہ ماہ شعبان کو ہم عبادتوں کے ساتھ اور ریاضت کے ساتھ گزاریں، چونکہ ماہ رمضان سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں. ماہ رمضان بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں ائمہ اطہار علیہم السلام نے سکھایا ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کرے، ماہ رجب کے اندر بھی ریاضت کرے، پھر ماہ شعبان میں اپنی ریاضتوں کو بڑھائے، اور پھر ماہ رمضان کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ عبادتیں ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرے. اور پھر یہ بھی روایتوں کے اندر آیا ہے کہ رجب امت کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان خود خدا کا مہینہ ہے. تو شعبان وہ جو نبی اکرم کا مہینہ ہے، نبی اکرم بھی بھرپور طریقے سے اس کے اندر عبادتیں فرمایا کرتے تھے، اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ عبادتوں کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. بطور خاص روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. ماہ شعبان کے اندر بھی روزے رکھے جائیں. ماہ رمضان میں تو واجب ہی ہیں، ماہ رمضان کے اندر، ماہ شعبان کے اندر بھی روزے رکھے جائیں، اسپیشلی 2 دنوں کے اندر. ویسے تو ایک دن وہ بھی تھا کہ جو گزر گیا ہے، پہلی شعبان کا روزہ رکھنا بھی بہت زیادہ مستحب ہے. اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں جتنے پیر کے دن آ رہے ہیں، 2 شنبے، پیر کا دن اور جمعرات کے دن، ان 2 دنوں کے اندر جتنے بھی ہفتوں کے اندر یہ 2 دن آئیں گے اس کے اندر اسپیشلی روزہ رکھنے کی کوشش کریں. روایتوں کا جملہ یہ ہے کہ جو ان دنوں کے اندر روزہ رکھے گا تو پروردگار اس کی دنیا کی 20 حاجتیں اور آخرت کی 20 حاجتیں قبول فرمائے گا. تو حاجت کی برابری کے لیے بھی بہترین عمل ہے کہ شعبان کے مہینے میں پیر اور جمعرات کے دن روزے رکھیں. اور پھر شعبان کا جب آخری حصہ آ جائے تو 3 جو آخری دن ہوں اس میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور اس کو متصل کر دیں ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ. تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کرے گا تو پروردگار اسے شعبان کے روزے داروں میں بھی شمار کرے گا اور رمضان کے روزے داروں میں بھی شمار کرے گا. معذرت بات کاٹ رہا ہوں، یہ یعنی اس ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، واجب ہیں، لیکن جو شعبان کے روزے ہیں، کیا آیا یعنی یہ کوئی رمضان کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے یا خود شعبان اتنے یعنی وہ فضیلتوں کا مہینہ ہے کہ یعنی اس سے استفادہ کیا جائے؟ جی بالکل. ویسے تو یہ کہ عمل ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے فوائد بہت سارے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بھی ممکن ہے کہ ماہ رمضان کی ایک پریکٹس بھی ہو رہی ہے شعبان کے مہینے کے اندر، اور ساتھ ساتھ خود شعبان کا مہینہ اتنا زیادہ بافضیلت ہے کہ اس میں پورے شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھنے کی تاکید ہے. تاکید آغا سیستانی نے اور دیگر مراجعین کرام نے باقاعدہ لکھا اپنے رسالہ عملیہ کے اندر کہ روزے تو ویسے سارا سال رکھنا مستحب ہے، لیکن مستحب تاکیدی یہ ہے کہ رجب کے پورے مہینے اور شعبان کے پورے مہینے بھی روزے رکھے جائیں. تو خود فضیلت بھی ہے روزہ رکھنے کی. پھر روزوں کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو صدقہ نکالنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. صدقہ نکالنے کے بارے میں بھی روایات اس طرح سے ہے کہ جو شخص مثال کے طور پر 70 درہم صدقہ نکالے گا تو پروردگار اس کو 70,000 درہم صدقہ نکالنے والوں میں شمار فرمائے گا. تو صدقہ نکالنا، پھر اس کے علاوہ استغفار کرنا. جو شخص اس مہینے کے اندر استغفار کرتا ہے تو پروردگار کو باقی مہینوں کی نسبت اس مہینے کا استغفار پسند ہے. اور استغفار کا طریقہ بیان ہوا ہے کہ یہ کہے کہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، پروردگار سے استغفار بھی کرتا ہوں اور پروردگار سے توبہ طلب کرتا ہوں. اور سچی توبہ تو یہ ہے کہ انسان صرف لقلقہ زبانی نہ ہو بلکہ دل سے اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی موجودہ زندگی اور موجودہ حالات سے وہ حصے کی جس کے اندر خدا سے معصیت ہو گئی ہے تنفر اختیار کرتے ہوئے کہ مجھے اب یہ نہیں کرنا ہے، مجھے چھوڑ دینا ہے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. ماہ رمضان آ رہا ہے اور پھر مجھے انشاءاللہ بہتر انسان بننا ہے. تو اس ارادے کے ساتھ یہ جملے کہے تو بہت اچھی بات ہے کہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ شعبان کے دنوں میں 70 مرتبہ یہ کہے گا تو پروردگار اس کو باقی مہینوں میں 70,000 مرتبہ توبہ کرنے والوں میں شمار فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ کچھ اعمال ہیں. اور ویسے تو کوئی بھی عمل، نماز کے بارے میں بہت تاکید آئی ہے، مفات الجنان کے اندر نماز کا ذکر موجود ہے، غسل کا ذکر موجود ہے. تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ ماہ شعبان کے مہینے میں، تاکہ ماہ رمضان میں بطریق احسن ہم داخل ہو سکیں. بہت شکریہ آقا جی. شعبان بھی ہے، عید کا دن بھی ہے، مبارک دن بھی ہے، دعا فرمائیں.
بس پروردگار سے ہم یہ دعا کریں گے پروردگار آپ کی پوری ٹیم کی حفاظت فرمائے، ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے جتنے دیکھنے سننے والے ناظرین اور حاضرین ہیں پروردگار ان تمام کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے پروردگار ہم سب کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیری صحیح بندگی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا غازی عباس کے صدقے میں تمام کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اور اسی مہینے میں امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ بھی آتی ہے پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے عاشقین و محبین میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ بہت شکریہ آقا جی۔ سعادتوں کا مہینہ جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایسی سعادت کہ جسے ہم سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، آقا صاحب سے ہم انشاءاللہ دوبارہ زحمت دیں گے اور جتنی آنے والی آگے مناسبتیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پروگرامات لائیں گے۔ جتنے بھی اس موضوع سے ریلیٹڈ یا دینی معاملات کے حوالے سے یا کرنٹ افیئرس کے کسی بھی حوالے سے ہمارے ناظرین کے کوئی بھی سوالات ہوں وہ کمنٹ سیکشن میں دیں۔ ہمارے پاس جتنی علمی شخصیات آتی ہیں ہم ان سے آپ کے وہ سوالات کریں گے اور ان سے جوابات لیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ہمارے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی لازوال محبت کو ڈال دے اور ہمیں حضرت ابوالفضل العباس کی طرح ایک مطیع و فرما بردار اپنا اور اپنے اہل بیت کا اور اپنے چاہنے والوں کا بنا دے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہماری علمی شخصیات یہاں پہ آتی ہیں ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔